بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے لائف لاؤنج میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ادریس آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ جیسا کل کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی اور ہمیں کچھ کالز بھی آئیں اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی اور کہا بھی کہ جس موضوع پہ بات کرنی ہے کون سا موضوع سلیکٹ کیا جائے، تو آج ہم نے ایک الگ موضوع سلیکٹ کیا ہے اور میں نے گیسٹ بھی اپنے اسی حساب سے منگوائے ہیں۔ آج جیسا کہ موسم کی نزاکت بھی ہے، اتنا اچھا موسم، ٹھنڈا ٹھار اور بادلوں سے بھرا ہوا بارش کا موسم، ہم سب لوگ لائف لاؤنج میں بیٹھ کے اس موسم کو بھی انجوائے کریں گے اور بہت ساری باتیں بھی کریں گے، بہت سارے مسائل کا حل بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے پروگرام میں لائیو ہمیں کال کر کے اپنے کویشچنز پوچھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اسکن کے حوالے سے، پچھلے ہمارے چند پروگرامز میں بہت ساری کالز فنگل انفیکشن کے بارے میں آئی تھیں، تو آج اس پہ ہم کچھ ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو آج میں نے گیسٹ بلوائے ہیں وہ میرے بڑے اچھے کولیگ اور ایک بڑے اچھے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر سے بڑھ کے ایک اچھے ہیومن بینگ، ایک انسان بھی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈاکٹر تو بندہ بن جاتا ہے، لیکن اس کو ایک اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے۔ اچھا انسان ہوگا تو وہ اتنا ہی اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا، کیونکہ طب پیشہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ہمیں ہمیشہ انسانوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، کرنی ہوتی ہے، اور یہی ہمارا ماٹو ہوتا ہے۔ اور جب آپ ایک اچھا انسان ہوتے ہیں تو یقیناً آپ اچھا ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں، مریض کی بہت ساری پرابلمز ڈاکٹر سے بات کر کے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ آج میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں، جناب ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب۔ یہ اسپیشلسٹ پلاسٹک سرجن ہیں۔ آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے کہ پلاسٹک سرجری ہے کیا، پلاسٹک سرجری کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کیا کیا میتھس ہیں، اور پلاسٹک سرجری کیا صرف کاسمیٹک سرجری ہی کا نام ہے، یا پلاسٹک سرجری کی جو معاشرتی لحاظ سے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جو خدمات ہیں، جو پلاسٹک سرجری لوگوں کو جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے معاشرے میں، اپنے کسی ڈسفگرمنٹ کی وجہ سے، یا اپنے کٹے ہوئے ہونٹ کی وجہ سے، یا اپنے ناک کے پرابلمز کی وجہ سے، یا کٹے ہوئے تالو کی وجہ سے، یا برن سے، جو ان کے مختلف سکار بن جاتے ہیں، جو ان کے لیے سوشل سٹگما بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، ان سب میں پلاسٹک سرجری کا کتنا کردار ہے اور پلاسٹک سرجری کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اس سارے پہ آج ہم بات کریں گے جناب ڈاکٹر طاہر ایوب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا بڑا شکر۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ویلکم، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ آج موسم کیسا رہا؟ پہلے تو موسم کی بات ہو جائے۔ جی ویری چارمنگ، ویری فینٹاسٹک، اور بہت خوبصورت موسم ہے، اور فور کاسٹ تو یہ ہے کہ کل تک ایسے ہی رہے گا اور لوگ بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ چلے کل ویکینڈ ہے، اچھی فور کاسٹ ہے، آپ کو ہماری طرف سے، لائف لاؤنج کی طرف سے ہیپی ویکینڈ، اور اس ویکینڈ کو انجوائے بھی کریں۔ ڈاکٹر صاحب بات آپ سے شروع کرتے ہیں کہ بتائیے ذرا کہ پلاسٹک سرجری اصل میں ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب پلاسٹک سرجری کا مختصراً میں ایک چھوٹا سا تعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ پلاسٹک ایک لیٹن ورڈ ہے پلاسٹیکو، جس کا ڈرائیو ورڈ اردو میں ہم اسے ربڑ لائک کہہ سکتے ہیں، مولڈیبل، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی پلاسٹک سرجری کا مطلب مولڈیبل سرجری، کہ ہم جسم کے کسی حصے کو بھی مولڈ کر کے اسے متعلقہ ڈیزائر شیپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لوگوں کے خیال میں شاید اس میں پلاسٹک استعمال ہوتا ہے، اس میں پلاسٹک استعمال نہیں ہوتا۔ باڈی کے ہی پارٹس کو مختلف طریقے سے مولڈ کر کے مختلف دوسرے باڈی کے پارٹس، پلاسٹک کے انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہوں گے، اس لیے شاید لوگ زیادہ اس کو نہیں ایسے سمجھتے۔ انسٹرومنٹس تو اسٹیل کے استعمال ہوتے ہیں یا ایلومینیم کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا لفظی مطلب مولڈیبل ہے تو باڈی کے مختلف حصوں کو مولڈ کر کے ایک نئی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری میں جو ایک عام بندہ ہے اس کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجن کی جاب یہاں تک ہوتی ہے کہ ٹیڑھے ناک کو سیدھا کر دیا، یا کوئی سکار ہے تو اس کو نکال دیا، یا کان خراب ہو گئے ہیں تو اس کو ٹھیک کر دیا، یا کوئی چیز جو ڈسفگر ہو گئی ہے، جو اپنی نیچرل چیز سے
हट गई है वो, ये एस्थेटिक सर्जरी इसको हम कह सकते हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी है ये एक वास्ट फील्ड है, और इसमें सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम उन बातों, उन मौज़ूआत पे बात करें जो मुआशरती सतह पे बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं बर्न्स की तरफ आता हूँ कि किसी को अगर चेहरे पे बर्न आ जाता है, गर्दन पे बर्न आता है, वो जल जाती है, तो उसका स्कार जो है वो बहुत बुरा बनता है। अब उसके स्कार में प्लास्टिक सर्जरी का रोल कब और कहाँ से शुरू होता है, बर्न होने के बाद से लेके उसके स्कार की रिवीजन तक? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको प्लास्टिक सर्जरी का इसकी क्लासिफिकेशन है एक, मोटी मोटी मैं पहले वो बता देता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी के बेसिकली 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कॉस्मेटिक और एस्थेटिक सर्जरी के ऊपर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के ऊपर मुनहसर है। तीसरा हिस्सा इसका माइक्रोवास्कुलर सर्जरी के ऊपर बेस करता है। ठीक है। और चौथे हिस्से के अंदर हम फिर सुपरफिशियल प्रोसीजर्स हैं, वो डर्माकॉस्मेटोलॉजी भी कहलाते हैं। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि बर्न का, तो बर्न 2 तरह के हमारे पास मरीज आते हैं। एक वो जो बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा जले होते हैं, एक वो मरीज जिनको बर्न होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं। ठीक है। तो जो रिसेंट बर्न होते हैं, जो ताज़ा ताज़ा जले होते हैं, उनकी मैनेजमेंट हम और तरीके से करते हैं। जो पुराने बर्न होते हैं जिसमें डिसफिगरमेंट हो चुकी होती है, उनका ट्रीटमेंट एक अलग तरीका है, उसको इख्तियार किया जाता है। ठीक है। इसमें ये बताइए कि अगर एक पेशेंट, बर्न वाला पेशेंट, रीसेंट बर्न में या एक्यूट फेज में, जैसे अभी आज उसको बर्न हुआ है खुदा न खास्ता, तो वो प्लास्टिक सर्जरी में आ जाता है, तो उसमें क्या प्लास्टिक सर्जरी का ये रोल भी है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको रिड्यूस किया जा सके या उनसे बचा जा सके? अच्छा, हाँ साहब, इस तरह है कि जब वो ताज़ा जला हुआ मरीज हमें फ्रेश हालत में मिल जाए, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि उसको बड़ा एक्टिवली मैनेज करें। ठीक है। और उसको कॉम्प्लिकेशन से पहले तो बचाएं। ठीक है। विगरसली बड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके और उसको कॉम्प्लिकेशन से पहले बचाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। क्योंकि बर्न की मुख्तलिफ डिग्रीज होती हैं, तो डिपेंड करता है कि मरीज कौन सी डिग्री में फॉल करता है। ठीक। यूजुअली ये फर्स्ट डिग्री बर्न्स होते हैं, वो नॉर्मल हील हो जाते हैं। उनमें बहुत थोड़ा सा स्कार बनता है, या मिनिमल डिसफिगरमेंट, या मिनिमल पिगमेंट। नाज़रीन के लिए आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड डिग्री बर्न क्या है? उसमें स्किन पे क्या क्या, किस तरह से देखा जा सकता है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, एक नॉर्मल बंदे के लिए? डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वो शायद हमारे व्यूअर्स को समझ ना आ पाए, लेकिन यह है कि एक ले मैन को या एक नॉर्मल आम बंदे को किस तरह से पता चलेगा कि ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, ताकि वो उस हिसाब से डॉक्टर की सिलेक्शन कर सकें कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए? उसमें मैं एक सादा सा फार्मूला बता देता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि बर्न हुआ किस चीज़ से। ठीक। क्या उबलते हुए पानी से है? ठीक। उबलते हुए दूध से है? कपड़ों को आग लग गई? या डायरेक्ट फ्लेम का बर्न है? ठीक। उससे बड़ा आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि बर्न की डिग्री कौन सी है। या एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ से बर्न हुआ वो चीज़ आपके इन कांटेक्ट कितनी देर रही। अब मिसाल के तौर पे आम लोग आजकल, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गीज़र का पानी बहुत गर्म होता है, तो यूजुअली पानी के बर्न होते हैं वो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं। लेकिन अगर उसका टाइम ज़्यादा हो जाए तो सेकंड डिग्री में भी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक। इसी तरह दूध या चाय या कोई भी और लिक्विड जिसके अंदर सॉलिड शामिल हो, उससे यूजुअली सेकंड डिग्री बर्न होते हैं। ठीक। ये मैं साथ साथ बता चलूँ कि उबलते हुए पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अगर उसमें अगर पत्ती डाल दी जाए तो उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन वो पीने का बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली आज के मौसम में। जैसे खाली पानी गर्म करने से बेहतर है उसमें थोड़ी सी पत्ती डालें और बाकी के लवाजमात डाल के एक अच्छी सी चाय बनाएं और उसको चुस्कियाँ लेके आप इंजॉय करें। नहीं, वो बेसिकली हम इसको अपनी उसमें लैंग्वेज लेटेंट हीट कहते हैं, छुपी मख्फी हरारत होती है ये, कोई भी चीज़ शामिल कर दें। इसी तरह कपड़ों को आग लग जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है, या डायरेक्ट फ्लेम के इन कांटेक्ट आ जाएं, ठीक, वो ज़्यादा बर्न होते हैं। इस तरह फ्रिक्शन बर्न भी हैं, जैसे आप सड़क पे गिरते हैं, रगड़ लगती है तो उससे भी बर्न हो जाता है। तो ये जो
دودھ سے یا ڈائریکٹ فلیم برن سے یہ 3rd ڈگری 4 ڈگری ہم کہتے ہیں، جس میں آپ کے مسلس بھی جل گئے، اس میں آپ کی ہڈیاں بھی جل گئیں. ٹھیک، یہ ایک سادہ سی کلاسیفیکیشن سمپل. جیسے آپ نے کہا اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ اسکن ہے اور اسکن انٹیکٹ ہے اور برننگ سینسیشن ہے، ریڈ ہو گئی ہے، تو وہ 1st ڈگری میں السر ہو گیا ہے. پھر اگر اسکن جاتی ہے تو 2nd، اگر مسل بھی انوالو ہوتا ہے تو وہ 3rd ڈگری میں، وہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے اس موضوع کو آگے لے کے بڑھیں گے. بہت ساری باتیں ہوں گی. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، لائیو کال کر کے آپ نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لائیو کال کریں، اپنے کویشچنس پوچھیں برن سے متعلق یا اسکن سے متعلق. ہم فنگل انفیکشن پہ بات کریں گے، اس سے متعلق اگر آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو آج بات ہو رہی ہے پلاسٹک سرجری پہ، کاسمیٹک سرجری پہ، اور ساتھ ہم بات کریں گے فنگل انفیکشن کی. فنگل انفیکشن کی جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل جب بھی ویٹ ویدر آتا ہے یہ تھوڑا مزید کامن ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بہت مشکل بھی کرتا ہے، پرابلم بھی کرتا ہے، اور اگر اس کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پھیلتا ہی جاتا ہے. اب فنگل انفیکشن یا فنگس بڑا کامن سی بیماری ہے، اور بہت ہمارے انوائرمنٹ میں جگہ جگہ پہ فنگس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشوں کا موسم آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو کبھی روٹی کا ٹکڑا اگر پڑا رہے تو اس پہ وائٹ سا کلر آ جاتا ہے، وہ فنگس ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ گارڈن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ اسی طرح کی وائٹ سے سفید کلر کے پیچز نظر آئیں گے، وہ فنگس ہوتے ہیں. تو یہ فنگس جگہ جگہ پہ موجود ہوتا ہے، ملینز کہہ لیں کہ ہمارے سارے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ پرابلم نہیں کرتے، لیکن اگر سکن پہ فنگل انفیکشن ہو جائے تو یہ پھر پرابلم کرتا ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کی سمٹمز کیا کیا ہوتی ہیں اور کتنی ریزنس کتنی اس کی کلاسیفیکیشن، جیسے آج کلاسیفیکیشن پہ بات چل رہی تھی. تو ایک سمپل لینگویج میں یہ کہہ لیں کہ یہ فنگل انفیکشن کو نارملی ہم کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہے، جسم کے جس حصے پہ فنگل انفیکشن ہے اسی حصے کے حساب سے ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ کامن ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، جو پاؤں کی انگلیاں ان کے درمیان میں وائٹ سا انفیکشن شروع ہوتا ہے، اور وہ ایسے جیسے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انگلیاں گل جاتی ہیں، تو وہ اس طرح کا ایک پرابلم شروع ہوتا ہے. اس کو ہم پاؤں کا یا انگلیوں کا فنگل انفیکشن، ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم اس کو ٹینیا کہتے ہیں، تو وہ پاؤں کے حساب سے ہوتا ہے. پھر اگر ٹرنک کا ہو یا باقی کے جسم کا ہو تو وہ باڈی کا ہوتا ہے. پھر چوتھا جو ہے یہ تیسرا جو ہے یہ سر میں بھی ہو سکتا ہے، سر کا الگ سے ہوتا ہے. تو ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اس لیے تھوڑی سی امپارٹنٹ ہوتی ہے کہ ان کا علاج بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. اس میں جو سمٹمز ہیں وہ بڑی سمپل اور سادہ سی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ جگہ جو ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے، اس کے بعد سلولی فلیکنگ، اس میں سے اسکن کے چھوٹے چھوٹے پورشنز لیئرز کے حساب سے اترتے ہیں، پھر وہ وائٹ کلر میں ہو جاتا ہے. اور یہ میں پاؤں کی بات کر رہا ہوں. جب باڈی پہ آتا ہے تو وہ ایک دائرے کی شکل میں شروع ہوتا ہے، دائرہ ہوتا ہے ریڈ کلر کا، اور اس دائرے کے اندر جو جگہ ہے وہ آلموسٹ کلیئر اور کلین ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سلولی بڑھتا جاتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے. خارش ہوتی ہے، ایچنگ ڈیفینیٹلی اس میں باقی کی اسکن پرابلمس کی طرح ہوتی ہے، ڈرائنس ہوتی ہے. پھر جب آپ خارش کرتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے فلیکس جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر اگر اس میں انفلیمیشن زیادہ ہو جائے تو وہ ایریا ریڈ ہو جاتا ہے. یہ فنگل انفیکشن کی علامات ہیں. آگے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا ضروری ہے وہ ہم اگلے سیگمنٹس میں بات کریں گے. اب ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر طاہر ایوب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے برن پہ، تو ہم نے بات کی کہ برن کے شروع میں جب پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی کمپلیکیشنز کو کسی حد تک منیمائز کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے. تو اب آتے ہیں کہ اگر اس برن کا سکار بن جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ اس مریض کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوزلی عام طور پہ جو برن جو ہے جی وہ اپنا ایک سیکویل ہے، اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے. ٹھیک. عموماً باڈی کے وہ حصے جل جاتے ہیں
वो हर एक की प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो हिस्सा जल जाता है वो सुकड़ जाता है। उसके अंदर हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी खासियत अल्लाह ने रखी हैं, चिकनाई की गदूदें रखी हैं, पसीना बनाने वाली गदूदें रखी हुई हैं, और बहुत सारे फंक्शन हैं। ये फ्लेक्सिबल है, प्लाएबल है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ये सारे फंक्शन लॉस हो जाते हैं, ये सारी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं। तो एक तो इन पेशेंट्स को मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। जब मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, उस हिस्से को हिलाने जुलाने में मसला होता है जी, तो फिर लामहाला अल्टीमेटली उस बॉडी ऑर्गन की या उस हिस्से की फंक्शन जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है जी। तो इन पेशेंट्स को हम इलेक्टिव बर्न पेशेंट्स कहते हैं, और इनकी रिकंस्ट्रक्शन करनी होती है ठीक, ताकि इनके उस बॉडी फंक्शन को रिस्टोर किया जा सके। ये जो बर्न एरिया जो पार्ट होता है वो क्योंकि जला हुआ लेदरी होता है, उसमें खारिश और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और मसले मसाइल होते हैं, इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं, या इन पे जख्म बन जाए तो वो कभी भरता नहीं है। उस हिस्से को रिप्लेस करना भी हमारा मकसद होता है, और एट द एंड मोर और लेस कॉस्मेसिस भी अचीव करनी होती है, उसका नॉर्मल उसकी शक्ल और खूबसूरती को भी अचीव करना होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक ज़िमनी सा क्वेश्चन मैं ये भी लेते जाएं कि जैसे हमारे मुआशरे में काफ़ी हद तक ये भी एक बीमारी है, बुराई भी है कि चेहरों पे तेज़ाब डाल दिया जाता है, तो उससे डेफिनेटली तेज़ाब से भी बर्न ही होते हैं, जलता है और बहुत ज़्यादा डिसफिगरमेंट भी आती है, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी का कितना किरदार है? जी, मैं डॉक्टर साहब आपको ये बताता चलूँ कि नो डाउट कि कानून भी इसके ऊपर पास हो गया अब तो। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे मुआशरे में रूनुमा होते हैं जिसमें चेहरों पे या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, और ये बड़ा सीवियर और बड़ा ही बैड स्कारिंग वाला बर्न होता है। सही तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि फेस ऐसी चीज़ है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपका शनासी और तशख़्ख़ुस। मैं ये कहता हूँ कि फेस हमारा ब्रांड है। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम फेस के सारे फंक्शंस को और कॉस्मेसिस को फुल्ली 100% अचीव करें। 100% अचीव तो नहीं होता, वो अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है, सही, लेकिन एटलीस्ट उसको मुआशरे का एक यूजफुल पार्ट बनाया जा सकता है उस शख्स को। तो एसिड बर्न ज़रा मुश्किल होते हैं डील करने, क्योंकि ये फेस के ऊपर कंटूर्स बहुत ज़्यादा हमें अचीव करने के लिए मल्टीपल स्टेज सर्जरीज करनी पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं कि जिससे हम नियर टू नॉर्मल टारगेट अपना अचीव कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अभी एक थोड़ा सा फेस पे ही रहते हैं और आते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, या फटे हुए होंठ या तालू जो है, उसमें आप क्या क्या ऑप्शन देते हैं और क्या क्या पेशेंट्स को कितनी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं आफ्टर सर्जरी के बाद? डॉक्टर साहब, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे फिगर्स क्या हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर साल 10,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो बाई बर्थ पैदाइशी तौर पे जिनका होंठ या तालू कटा हुआ होता है। अच्छा, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। मेरी अपनी तकरीबन को सीरीज़ जो है वो 20,000 केसेस से ज़्यादा की हो गई है। मैंने यहाँ पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। बेसिकली ये पेशेंट्स जिनका पैदाइशी तौर पे होंठ या तालू कटा होता है, ये सोशल स्टिग्मा होते हैं। इनकी स्पीच ठीक नहीं होती, इनकी फीडिंग का प्रॉब्लम होता है, और फेस की जो डिसफिगरमेंट है वो एक बड़ी डरावनी सी शक्ल होती है। और क्योंकि हमारे ये पुअर कम्युनिटी के अंदर है, तो इनके लिए एक बड़ा ख़ास वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, खंडा। इनको खंडा कहा जाता है। अच्छा, ये सोशली नॉर्मल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, लोग इन्हें बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं। फिर क्योंकि नाक और मुंह खुला हुआ होता है, तो इन लोगों को खाने में पीने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो एक छोटी सी सर्जरी से हम इनको इसी मुआशरे का एक यूज़फुल और बड़ा मुफीद हिस्सा बना लेते हैं। ये नॉर्मल, इनकी लुक भी नॉर्मल हो जाती है, ड्राउनी लुक नहीं रहती। ठीक, और ये हमारे मुआशरे का मुफीद कारआमद हिस्सा साबित होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
اور ریکنسٹرکٹیو سرجری سے ہم آتے ہیں کاسمیٹک سرجری کی طرف، کیونکہ آج کاسمیٹک سرجری اور کاسمیٹک پروسیجرز کا دور بھی ہے اور زیادہ لوگ اس طرف ہی جا رہے ہیں. تو اب کاسمیٹک سرجری میں سب سے پہلے جو میرا جن لوگوں سے مطلب پیشنٹ سے واسطہ پڑتا ہے تو انہیں جو کسی کو بھی سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیس کا، کہ ان کا فیس کا لک کیسا ہے. اور فیس میں بھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید فوکس کریں تو وہ زیادہ تر لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے ناک اور لپس کا. تو آپ کے پاس اس میں کیا کیا آپشنز ہیں اور کیا کیا دیتے ہیں لوگوں کو جس سے وہ، اور اس لیے میں اس لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل. جب تک آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ آپ کا برانڈ، چہرے کو ہم برانڈ کہتے ہیں، کہ آپ کا برانڈ، آپ کا لک بہتر نہیں ہے، آپ کے اگر ذہن میں خود سے ہی ہے کہ یار یہ میرا ناک تھوڑا سا ٹیڑھا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا زیادہ کھڑا ہے تو اس کو صحیح ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا ناک اگر ایسے نہیں ایسے ہوتا، ایسے ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے، ان کے لیے آپ کے پاس کیا کیا سرجیکل آپریشنز اور سرجیکل آپشنز ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ میں سب سے پہلے پھر وہیں پہ آؤں گا کہ کسی کے ناک میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کیوں ہے. مثلا وہ ڈیولپمنٹل ہے، بائی برتھ ہے، چوٹ لگنے سے ہوئی، کسی سرجری کے بعد ہوئی، یا ناک نارمل ڈیولپ ہوا لیکن وہ فیس کے اوپر سوٹیبل نہیں ہے. تو اس میں بہت ساری مختلف آپشنز ہیں، نان سرجیکل آپشنز بھی ہیں، سرجیکل آپشنز بھی ہیں. نان سرجیکل آپشنز میں ہمارے پاس آج کل فلرز اویلیبل ہیں. ہم فلر سے ٹیمپوریریلی 4 مہینے 6 مہینے کے لیے ناک کی شکل کو ہم بدل سکتے ہیں. اور بہت سارے ٹی وی اداکار اور بہت سارے لوگ، اٹس ویری کامن، بہت سارے لوگ یہ کراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی میجر ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں جس میں ناک کی شکل باہر سے بھی خراب ہوتی ہے، اندر سے بھی خراب ہوتی ہے. ٹھیک. تو اگر تو صرف ناک کی شکل باہر سے خراب ہو تو اس کو ہم کلوز ٹیکنیک سے، یعنی چھوٹا سا کٹ لگا کے اسی سوراخ کے راستے ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. اس میں مرکنی ہڈی ہے ناک کی سخت ہڈی ہے جو ہماری آنکھوں کے پاس ہے، یا آگے سے ہمارے ناک کی شیپ ہے، اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری آپشن اوپن سرجری کی ہوتی ہے جس میں ہم ناک کے اندر کے اسٹرکچرز کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اس کی شکل کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور پیشنٹ اپنی ڈیزائر کے مطابق مطلوبہ ناک جو ہمیں وہ اپنی وشز ظاہر کرتا ہے، خواہش ظاہر کرتا ہے، اس کے مطابق ہم اس کا ناک بنا دیتے ہیں. 99% لوگوں کو مطلوبہ ناک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے اس کو دکھاتے ہیں 3Ds کے ذریعے کہ آپ اس طرح سے لگیں گے اور اس طرح سے ہوگا، یا کس طرح سے آپ پیشنٹ کی جو ہے نا کاؤنسلنگ کرتے ہیں شروع میں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں کیونکہ ٹیکنالوجی بہت واسٹ ہو گئی، اب واٹس ایپ اور یہ فیس بک، گوگل، سوشل میڈیا، یہ سوشل میڈیا آپ لوگوں کے پاس، تو لوگ خود ویسے چوز کر کے آتے ہیں کہ مجھے فلاں ایکٹریس جیسا ناک چاہیے، مجھے فلاں شخص جیسا ناک چاہیے. یوزلی خود لوگ چوز کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے چہرے پہ جو اچھا لگتا ہو آپ اس کو بنا دیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی وشز کے مطابق آتے ہیں، اور کیونکہ اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے ٹیکنالوجی میں اور سرجری کے اندر اتنی ریفائنمنٹ آ گئی ہے کہ آلموسٹ ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں جو پیشنٹ کی وشز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو پھر کنٹینیو کریں گے. ابھی آتے ہیں ہم اسکن کے پرابلم کی طرف جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فنگل انفیکشن. فنگل انفیکشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کس طرح سے ہوتا ہے اور کہاں کہاں پہ ہوتا ہے. تو اب جو بہت زیادہ کامن ہے وہ آپ کے فولڈز میں ہوتا ہے. اس کو ہم بریک کے بعد مزید کنٹینیو کریں گے. آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے کویشچنز لے سکتے ہیں. آپ کو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو لائف لاؤنج میں ڈاکٹر ادریس اور ڈاکٹر طاہر ایوب کے ساتھ آج باتیں ہو رہی ہیں پلاسٹک سرجری پہ، فنگل انفیکشن پہ، اسکن کی مختلف پرابلمس پہ. آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے کویشچنز پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ایکسپرٹ اوپینین چاہیے
آپ کے کوئی مسائل ہیں اسکن سے ریلیٹڈ، یا آپ کے مسائل ہیں پلاسٹک سرجری سے، ریکنسٹرکٹیو سرجری سے، یا اسٹیٹک سرجری سے، تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی فنگل انفیکشن میں. فنگل انفیکشن نارملی جیسے کہ میں نے کہا کہ پاؤں میں جو ہوتا ہے وہ انگلیوں کے درمیان، اسی طرح سے جو ہماری اسکن کے فولڈز ہیں جیسے یہ والا ایریا ہے یا ہمارے ایکزیلاز ہیں اور ہمارے باقی کے جو جہاں فولڈز ہیں وہاں پہ یہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے اور کس کس چیز سے ہو سکتا ہے. یہ ڈائریکٹ اسکن کانٹیکٹ سے ہوتا ہے، مطلب اگر کسی کو فنگل انفیکشن ہوا ہے تو اس سے اسکن کانٹیکٹ ہوتا ہے تب بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ٹاولز ہیں ان کا اگر یوز اس طرح سے ہو کہ کسی ایسے بندے نے یوز کیا جس کو اسکن کا انفیکشن ہے، فنگل اس کو ہے تو اس نے وہ یوز کیا، وہ آپ نے شیئر کیا ہے، اس سے ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی اگر جو زیادہ پرون ہے یا جن کو زیادہ ہو سکتا ہے اس میں ایک تو وہ ہے کہ جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، امیونٹی کم ہوتی ہے، جیسے ڈائبیٹکس ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے وہ والے لوگ ہیں، یا کینسر کے پیشنٹس ہیں. اسی طرح سے اگر اینٹی بائیوٹکس زیادہ لے رہے ہیں، ریگولرلی لی ہیں، کافی زیادہ دیر کے لیے لی ہیں، اسٹیرائڈز لے رہے ہیں تو ان کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز میں مینشن کرنا میرے ذہن سے نکل گیا کہ ایک فنگل انفیکشن منہ کا بھی ہوتا ہے، بچوں میں یہ بڑا کامن ہوتا ہے اور ڈائبیٹک پیشنٹس میں بھی بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. منہ کے اندر وائٹ سے جو ہے دانے نکل آتے ہیں، وہ منہ کا فنگل انفیکشن ہوتا ہے اور یہ نارملی عام طور پہ اینٹی بائیوٹکس لینے کے بعد ہوتا ہے. تو جب بھی جس پرابلم میں بھی امیونٹی کم ہوگی فنگل انفیکشن کے بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ موئسٹ ویدر جو ہے یا بارشوں کا موسم ہوگا اس میں یہ تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی میڈیسنز زیادہ یوز کی ہوئی ہیں تو اس سے بھی یہ بڑھ جاتا ہے. اس کی سمٹمز بھی میں نے آپ کو بتائیں. اب یہ ہے کہ اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. میں اپنے مہمان جناب ڈاکٹر طاہر ایوب کی طرف آتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سارے ملکوں میں کام کیا، بہت سارے ملکوں کو وزٹ کیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کون کون سے ملکوں میں کام کر چکے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ باہر کام کرنے اور یہاں پہ کام کرنے میں کتنا فرق ہے. فرق سے مراد میں ٹیکنالوجی کی بات نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ پیشنٹ کی جو سائیکالوجی ہے اس کا کیا فرق پڑتا ہے. جی ڈاکٹر عزیز، میں نے الحمدللہ تائیوان میں، جاپان میں اور امریکہ میں کام کیا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت کچھ سیکھا وہاں پہ. دو فرق بڑے واضح ہیں کہ یہ جو پلاسٹک سرجری یوزلی لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بہت مہنگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ذرا کاسٹلی سرجری ہے. پیشنٹ کی پریزنٹیشن کا آپ کیونکہ ذکر کر رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے پیشنٹ کے اوپر، اور ہمارے یہاں پہ یہ جو پلاسٹک سرجری کا فیلڈ ہے اس ایمرجنگ فیلڈ، اور لوگوں کو ابھی پتہ چلنا شروع ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں. جبکہ باہر کے جو لوگ ہیں وہاں پہ پیشنٹ کسی بھی ڈاکٹر کو پریزنٹ کرتا ہے تو وہ اس کو پراپرلی گائیڈ کر دیتا ہے اور پلاسٹک سرجن تک پہنچا دیتا ہے. نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں بہت زیادہ ہے، ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں پہ بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں ابھی یہ بھی انوویشن فیز میں ہے، یا کہہ لیں ابھی پروگریسو فیز میں ہے. آہستہ آہستہ ہم بھی اس کو زیادہ ایڈوانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی پاکستان کے اندر بھی امریکہ کے لیول کی سرجریز انشاءاللہ ہونے لگ جائیں گی. جہاں تک اسکل کا تعلق ہے تو اسکل تو ہمارے ڈاکٹرز کی وی ڈونٹ ہیو اینی ڈاؤٹ، مطلب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جو پاکستان میں، پاکستانی ڈاکٹرز کی اسکل ساری دنیا میں مانی جاتی ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو ہمارا دبئی ہے یا یو ایس یا یو کے کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس کی بیک بون جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے ایشین ڈاکٹرز کی، اور ان میں ایک بہت بڑا چنک جو ہے نا وہ پاکستانی ڈاکٹرز کا ہے. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز ادھر اتنے کیوں ہیں اور یہاں پہ کیوں نہیں ہیں. یہاں پہ بھی وہی ڈاکٹر ہیں، وہی سکلز ہیں، بلکہ بہت سارے جیسے آپ آئے ہیں باہر سے پڑھ کے، وہاں سے اپنا ایکسپیرینس لے کے، بہت سارے ڈاکٹرز آتے ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک میں بھی ہوں. تو ہم اسکل کی تو بات یہاں پہ اور وہاں پہ ایک ہی ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو فیسلٹیز کیا ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں کا فرق اور یہاں کا فرق اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری ہیلتھ کیئر ٹیم یہاں پہ ریزلٹس دے رہی ہیں، جس طرح سے ہماری اتنی بڑی پاپولیشن کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کیٹر کر رہے ہیں اور ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی
کوشش کر رہے ہیں. اس سارے میں ہماری ہیلتھ کیئر کی ٹیم جو ہے, پورا ہیلتھ کیئر سسٹم, نو ڈاؤٹ امپرومنٹس کی جگہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. میں جب انٹرنیشنل سیمینارز میں جایا کرتا تھا تو وہاں پہ NHS جو UK کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, وہاں کے لوگ بھی آتے تھے نا, تو وہ بھی یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے اندر یہ ڈیفیشنسیز ہیں, یہ کمیاں ہیں, اس کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ کمی ہے اور وہ کمی ہے, تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسی طرح سے ہی انوویشنز کے ساتھ اور پروگریشن کے ساتھ ہی آگے بڑھا جاتا ہے. تو نو ڈاؤٹ بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے بھی رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آتے ہیں اس طرف کہ آج کا دور کہا جاتا ہے کہ کاسمیٹک سرجری کا دور ہے. کاسمیٹک سرجری میں پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم نان انویسو پروسیجرز جو ہے نا ان پہ بات کریں, جیسے ہائیفو ہے, ہائیڈرا فیشیل ہے, PRPs ہیں. آپ تھوڑا ان پہ تھوڑی سی ڈسکشنز کرتے ہیں اس کے بعد, تاکہ پھر جو سرجیکل پروسیجرز ہیں ہم ان پہ بھی آئیں گے. میں چاہوں گا کہ ہائیفو کیا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے جیسے ہماری ایج گزرتی جاتی ہے ہمارے چہرے پہ بڑھاپے کے اثار آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ رنکلز کی فارم میں ہوتے ہیں, وہ چہرے کی جلد لٹکنے کی فارم میں ہو سکتے ہیں, وہ آنکھوں کے پردوں کا ڈھیلا ہو جانا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, بائی دا وے ایک چھوٹا سا کویسچن یاد آیا کہ کچھ لوگوں میں بڑھاپے کے اثار جلدی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں میں تھوڑا دیر سے آتے ہیں. اس کو کیا ہم کہیں کسی لیول پہ ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا انپٹ دیں, پھر میں اپنا انپٹ دوں. اس میں آپ سب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا لائف اسٹائل. جی ٹھیک ہے, آپ کا فوڈ انٹیک. صحیح. اگر آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل ہے, فوڈ انٹیک اچھا ہے, آپ پانی پورا پیتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اسٹریس سے اوے رہتے ہیں, آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے. لیکن اگر ان میں سے کسی چیز کو بھی آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بڑھاپے کے اثار جلدی آ جائیں. اس طرح موسم بھی مور اور لیس پارٹ پلے کرتا ہے. ہمارے یہاں گرمی کا شدید موسم لمبا ہوتا ہے, لوگ اس میں اپنی خوراک کا دھیان نہیں رکھتے, لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف زیادہ ہوتی ہے, ورکنگ آورز ڈیفائن نہیں ہے, ریسٹ پورا نہیں لیتے, اپنی باڈی کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑھاپا لوگوں کے اوپر جلدی اثر انداز ہوتا ہے. ادروائز جن لوگوں کی ہیلدی ڈائٹ, ہیلدی لائف اسٹائل ہے, وہاں پہ 70-80 ایئرس کے اوپر آپ لوگوں کو پہچان نہیں سکتے کہ ان کی ایج اتنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بالکل صحیح کہا. اس میں جو ایک فیکٹر میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار, آپ کا معاشرہ, آپ کے لوگ, ان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ہاں اور باہر کے لوگوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں, بلکہ اس کو بوڑھا ہونے نہیں دیتے, اس کو یہ فیل کرنے دیتے ہیں کہ نہیں اٹس ناٹ, ابھی اتنا جلدی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بندہ 30 بھی نہیں, جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں اب تمہارے لیے یہ چیز بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, تم تو ایسے ہو جاؤ گے, یہ ہو جائے گا. تو ناظرین, میں یہاں پہ جو ینگر جنریشن ہے ان کو بھی یہی کہوں گا, اور جو ہمارے ایلڈرز ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ایک دوسرے کو ایک تو بیک اپ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اچھا بولا ہوا بول اگلے بندے کا, وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ 1.25 کلو خون بڑھ گیا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑھتا ہے. یہ گھر سے شروع ہونا چاہیے. جب آپ گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنے باقی کے لوگوں کو کانفیڈنس دیں گے تو وہ معاشرے میں جائیں گے, اور معاشرہ بھی ان کو کانفیڈنس دے گا, تو ایک ہیلدی اور بہتر معاشرہ تک پروان چڑھے گا, جو کہ ہمارا ایک گول ہے. اسی لیے ہم اس معاشرے کو ہیلدی اور خوبصورت بنانے کے لیے ہر پروگرام میں اسی طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ دوسروں کی برائیوں کو یا کمیوں کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے, بلکہ ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو بیک اپ کرنے کی کوشش کریں, ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو بتائیں کہ اٹس ٹو ارلی, ابھی آپ کے جو ہے آپ میں یہ کیپیبلٹیز ہیں. اور ہے بھی حقیقت. آپ جب باہر کے معاشرے جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں, اور جو بندہ جتنا ایکٹیو رہے گا, جتنا ہیلدی رہے گا, اتنا وہ سوسائٹی کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ہائیفو پہ, تو ہائیفو پہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب میں بس سمپل سا اس کو بتا دوں کہ جن لوگوں کو بڑھاپے کی وجہ سے فیٹ جو ان کی فیس کی جو یا چین کی یا بازوؤں کی یا کسی بھی باڈی پارٹ کی لٹکنا شروع ہو جاتی ہے, تو ہائیفو از ویری سیف ٹریٹمنٹ. اس میں الٹراسونک ویوز ہوتی ہیں
वो उन वेव से हम उनकी फैट को हल्का सा डैमेज कर देते हैं। ठीक। तो नॉर्मली जब वो रिपेयर होती है तो स्किन का वो पार्ट टाइट हो जाता है। ठीक है। ये एक इसका सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप हाइफू करवा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइफू जो बंदा आपकी कर रहा है वो क्वालिफाइड, और उसको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी पे कौन कौन से हिस्से पे हाइफू करनी है, उसके एंगल्स कौन से हैं, एनर्जी कितनी डिलीवर करनी है, किस पेशेंट को कितनी ज़रूरत है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लेते हैं और उसके बाद फिर बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ये मैंने ना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे थी, मैं आपके प्लास्टिक सर्जरी वाला चीज देख रहा हूँ ना जी। आप पहले अपना नाम बताइए और टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद काबिज है, टीवी मेरा इस वक्त बंद है, म्यूट है। ठीक है हालिद साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी हालिद साहब बताइए। मैं हाइड्रा डिनाइटिस के मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं, फिर से बताइएगा। हाइड्रा डिनाइटिस। हाइड्रा, ठीक है ठीक है ठीक है, बताते हैं, अभी आपको बताते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ हाइड्रा डिनाइटिस का ट्रीटमेंट मतलब पूछना चाहता हूँ, और प्लीज अपना जब पूरा एड्रेस भी इसमें बता दीजिएगा ना। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ब्रेक के बाद डिटेल में इस पे भी बात करेंगे और आपके पूरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो कॉल से ब्रेक से पहले हमारे कॉलर थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था जी डॉक्टर साहब हाइड्रोडाइटिस के बारे में। जी, हेयर हाइड्रोडाइटिस सुपरएटिवा एक ऐसी कंडीशन है, ये जिस्म के उन हिस्सों पे ज़्यादा होती है जहाँ बाल ज़्यादा हों और वहाँ पे स्वेट ग्लैंड ज़्यादा हों, ख़ास तौर पे हमारी एक्जिला में, बगलों में या हमारे ग्रोइन एरिया के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसमें बड़े ख़ास और एटिपिकल किस्म के जरासीम होते हैं, छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं और उनमें से हर वक्त पस निकलती रहती है। ठीक। आइडियल तरीका तो यही होता है कि इसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करें खाने के लिए। जी, आजकल क्योंकि कल्चर एंड सेंसिटिविटी अवेलेबल है, आप टेस्ट छोटा सा करा के पता कर सकते हैं कि इसमें कौन से जरासीम है और उसके मुताबिक एंटीबायोटिक्स दें। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, अपने ऐसे बॉडी पार्ट्स जो वेट रहते हैं, क्योंकि हमें अमूमन पता नहीं चलता, सर्दियों में भी वो वेट रहते हैं, उनको ड्राई रखें। डीओड्रेंट्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से, मेडिकेटेड सोप्स का इस्तेमाल करें। अमूमन ये बीमारी इससे ठीक हो जाती है। ठीक। इसकी रेजिस्टेंट फॉर्म भी होती है जिसमें ये इनसे ठीक नहीं होती, तो फिर उसमें हमें उस हिस्से को निकालना पड़ता है और वहाँ पे फिर नई जिल्द लगानी पड़ती है। तो इसमें आना जाना लगा रहता है, क्या कहते हैं, वो घर वाला माहौल बन जाता है कि ये आती है जाती है, आती है जाती है। तो अगर इसकी सर्जरी करवा ली जाए तो इसके काफ़ी हद तक बेहतरी के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, बात हो रही थी हाइफू पे, बात हो गई, थोड़ा सा हाइड्रा फेशियल को बताएं। आजकल बड़ा इन है, सीज़न भी है, और हाइड्रा फेशियल क्या है और क्यों किया जाना चाहिए? मुख्तसर मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक फेशियल की फॉर्म है जिसको ज़्यादा रिफाइन किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। ठीक। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि हाइड्रा मीन वाटर, ऐसा फेशियल जो आपकी स्किन के अंदर वाटर भर दे और रिटेन भी कराए। सही। जिससे आपकी स्किन फ्रेश और गुड लुकिंग हो। ठीक। तो इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जिसमें आपकी स्किन के सारे पोर्स को खाली कर लिया जाता है, स्किन की डस्ट को निकाल लिया जाता है, फिर डिफरेंट सीरम्स हैं वो इसके अंदर विद प्रेशर इंजेक्ट किए जाते हैं, और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट से स्किन की जो छोटी मोटी उभार या स्मूथनेस जिसमें नहीं होती उसको स्मूथ भी कर दिया जाता है और स्किन को साफ भी कर दिया जाता है। ठीक है। तो अच्छा, अब ये बताइए कि हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट है या मेंटेनेंस है या किसी सिर्फ चेहरे को ग्लो बैक करने, उसका नेचुरल ग्लो जो है, जैसे हमारा पता स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, स्मोक होता है, डस्ट होती है, वो सारी चीज़ें पोर्स में जाती हैं,
تو ان کو ایک دو کلینزنگ کرتا ہے ڈیفینیٹلی، اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ کسی بیماری کا بھی علاج ہے یا کہ یہ صرف بہتر کرنے کے لیے؟ نہیں، جب آپ اسکن کو کلین رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اسکن کی کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوگی. ایکنی بہت بڑی وجہ ہے، ہائیڈرا فیشیل سے ایکنی سے آپ بچ سکتے ہیں. اس طرح جلد کا جلدی بوڑھا ہو جانا، کیونکہ پانی کی کمی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن پروڈیوس کرتی ہے، جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور تیسرا چیز کہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ فیس از اے برانڈ، تو برانڈ کو جو ہے وہ بالکل برانڈ کی طرح ہی ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں فیس برانڈ ہے، لیکن میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی فیس سے بھی زیادہ کسی کی آنکھیں برانڈ ہے، کسی کی اسمائل برانڈ ہے. تو لیکن میرے خیال میں فیس کی برانڈ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ہی برانڈ بناتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بات کر لیں فنگل انفیکشن پہ. ایک کویشچن جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ فنگل انفیکشن اور اسکن الرجی کیا یہ دونوں سیم ہیں؟ یہ دونوں سیم بالکل نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں. فنگل انفیکشن ایک الگ سے بیماری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ریزن ہی فنگس ہوتی ہے، اور یہ اس کی ایک پراپر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور اس کو ڈائگنوز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ کلینکل ڈائگنوزس ہی ہوتی ہے. اگر پھر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو تو اس کے لیے پھر ہم کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسکن اسکریپنگ ہوتی ہے، وہ کر کے اس سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ فنگل انفیکشن ہے. اب بات کرتے ہیں کہ فنگل انفیکشن سے بچا بھی جا سکتا ہے. یس، بالکل بچا جا سکتا ہے. جیسے پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، ہمیشہ ہر بیماری سے بچنے کے چانسز اور طریقے ہوتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ہائیجین کو بہتر رکھیں. کوشش کریں کہ یوز ٹاول کسی دوسرے کے ساتھ ٹاول اپنا شیئر نہیں کریں، اسپیشلی جب ہوٹلز میں رہتے ہیں، ہوٹلز میں جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنے لیے ٹاول الگ سے لے کے جا سکیں تو دیٹس دی بیسٹ. اور اگر نہیں تو پھر کوشش کریں کہ وہ دھلے ہوئے اور واش ہوں، صاف ستھرے ہوں. اس کے بعد جس سرفس پہ آپ جا رہے ہیں، اسپیشلی جم ہے یا سوئمنگ پول کے ایریاز ہیں جو ویٹ زیادہ رہتے ہیں، وہاں پہ ننگے پاؤں بالکل بھی نہیں جائیں. پھر یہ ہے کہ جب آپ شوز پہنتے ہیں تو ساکس اگر ڈیلی 2 دفعہ بھی چینج کرنی پڑے تو کریں، وہ گیلی نہیں ہونی چاہیے. اگر ساکس گیلی رہیں گی تو یہ اس کو جو پاؤں کا فنگل انفیکشن ہے اس کو ہم ایتھلیٹ فٹ بھی کہتے ہیں، کہ یہ ایتھلیٹس میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارا دن وہ ساکس پہن کے رکھتے ہیں، اس میں سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے تو وہ گیلا بھی رہتا ہے، اس وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی امیونٹی کم ہو رہی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے تو اپنی شوگر کو کنٹرول کریں. اگر موٹے جو ہیں، موٹاپے کا شکار جو افراد ہیں، ان میں بھی یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنا وزن جو ہے اس کو ریڈیوس کریں تاکہ اس کے چانسز کم ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی کرونک بیماری ہے تو اس کو بھی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسٹریس امیونٹی کو کم کرنے کی سب سے پہلی چیز ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں، اور اسٹریس کو ریڈیوس کریں، کوشش کریں کہ اسٹریس کم سے کم ہو. اس کے علاوہ اپنی امیونٹی کو بوسٹ کریں، جس کے لیے سب سے پہلی بات پانی ہے. پانی پئیں، اپنی سلیپ نیند کا پورا خیال رکھیں، رات کی نیند بہت امپارٹنٹ ہے. پھر آپ کی ڈائٹ جو ہے، آپ کی خوراک بڑی امپارٹنٹ ہے. اپنی خوراک میں کوشش کریں کہ آپ جنک فوڈ یا جو اس طرح کے کھانے ہیں ان کو اوائڈ کر کے نیچرل اور گھر کے بنے ہوئے کھانوں کو زیادہ پریفرنس دیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی امیونٹی بھی بہتر ہوگی. اور ڈیفینیٹلی خوش رہیں، خوش رہنے کی کوشش کریں. اور آپ کے خوش رہنے کا دار و مدار اسی بات پہ ہے کہ آپ دوسروں کو کتنا خوش رہنے دے سکتے ہیں. اگر آپ دوسروں کو خوش رہنے دیں گے تو یقیناً آپ کو بھی خوشی ملے گی اور آپ کی اسٹریس اور ٹینشن کم ہوگی. اب آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف. تو ٹریٹمنٹ بہت سمپل ہے. اگر تھوڑی ڈیزیز ہو، لوکلائز ڈیزیز ہو، تو ہم صرف اوپر لگانے کے لیے کریمز ہوتی ہیں مختلف طرح کی، وہ ڈاکٹر آپ کو دیں گے. آپ اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں تو وہ آپ کو کریم دیں گے. وہ کریم آپ نے دن میں 2 دفعہ لگانی ہے. وہ آپ کی بیماری کے حساب سے 2 سے 4 ہفتے یا 6 ہفتے آپ لگائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر ایکسٹینسو ہو تو پھر ہم کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں. اور جب آپ کھانے کے لیے وہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کی بھی جو میڈیسن ہے اس کے حساب سے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں ڈیلی آپ نے صبح شام لینی ہوتی ہے، کچھ ہفتے میں 1 دفعہ لینی ہوتی ہے، اور کچھ اسی حساب سے ان کا ٹائم ہوتا ہے 2 ہفتے، 4 ہفتے یا 6 ہفتے ڈیزیز کے اور ایریا کے حساب سے. تو فنگل انفیکشن کے لیے ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ اپنے امیونٹی کو بہتر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے اسپیشلی جو فولڈز ہیں ان کو ویٹ ہونے سے بچائیں. مطلب اگر ویٹ ہوتے ہیں، شاور لیتے ہیں، اس کے بعد پراپرلی ان کو ڈرائی کریں اور اپنی قوت مدافعت کو بڑھا کے رکھیں. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تھوڑا سا انویسٹو کی طرف. پی آر پی کیا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں؟ جی ڈاکٹر دیس، پی آر پی مخفف ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما.
ہماری باڈی میں بہت سارے گروتھ فیکٹر ہیں جو کہ پلیٹلیٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مریض کا ایک بلڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اس میں سے پلیٹلیٹ رچ پلازما کو ایک خاص ٹیکنیک سے الگ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک. وہ پلیٹلیٹ رچ پلازما سپرفیشلی اپلائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ود مائکرو نیڈلنگ بھی استعمال ہوتا ہے, اور ڈائریکٹلی بھی انجیکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس پلیٹلیٹ رچ پلازما کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز لائک میڈیسنس جو کہ اسکن کو بوسٹ کرتی ہیں وہ بھی شامل کی جا سکتی ہیں. لائک ہائیلورونک ایسڈ کو بیچ میں مکس کیا جا سکتا ہے, وائٹامن سی کو بیچ میں مکس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی باڈی میں وہی رنکلنگ کا جو بڑھاپے کے اثار ہوتے ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے, کہیں پہ فائن رنکلز ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, اسکن کی فریشنس کو واپس لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہیئرس کے لیے ہم پی آر پی یوز کرتے ہیں, تو فالنگ ہیئرس کی بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہے. آج کل بڑی جدید چیزیں آ گئی ہیں جو ہم پی آر پی کے اندر مکس کر کے سر کے بالوں میں لگاتے ہیں, تو اس سے آپ کا گنجا پن ڈیلے ہو جاتا ہے اور جو ڈائنگ ہیئر ہوتے ہیں وہ ری گرو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری باتیں رہ گئیں, بہت بڑا فیلڈ ہے اس پہ. تو ایک تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے پروگرام میں آئیے گا, ہم انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے. بہت ساری باتیں رہتی ہیں جو ہم کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی ساری ڈسکشن سے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجنز جو ہیں ان کا بڑھاپے کے ساتھ بیر ہے, لڑائی ہے, یہ بڑھاپا روکنا چاہتے ہیں. تو جو بڑھاپے سے کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ان کو پلاسٹک سرجن یا اسکن اسپیشلسٹ کو ملنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جاتے جاتے آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ہمارے ویورز میں سے آپ کو کوئی ملنا چاہے یا آپ سے کنسلٹیشن لینا چاہے تو آپ کہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یوزلی شام کے ٹائم پہ ڈیفینس فیز 6 کے مین بولیوارڈ پہ ہیلتھ لاؤنج کلینک ہے, تو آپ ابھی ڈسپلے کر دیجیے گا. اگر کچھ لوگ ملنا چاہیں تو دے آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر ایوب جو پلاسٹک سرجن ہے. بہت اچھی باتیں کی, بہت اچھی باتیں ہوئیں. آپ ناظرین اپنے میزبان ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے اس بات کے ساتھ کہ آپ اگر جوان رہنا چاہتے ہیں, ینگ رہنا چاہتے ہیں تو خوش رہنا سیکھیے. اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خوش رہنے کا سب سے آسان فارمولہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو چیز آپ بانٹیں گے وہی آپ کو ملے گی. خوشیاں بانٹیں, آپ کو خوشیاں ملیں گی. دوسروں کو خوش رکھیں, آپ بھی خوش رہیں گے. جب آپ خوش رہیں گے تو آپ کی امیونٹی بھی بڑھے گی اور آپ کے بڑھاپے کے آنے کے اثرات ڈیلے ہوتے جائیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے آپ سے اسی چینل پہ اسی ٹائم اور اسی دن پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.